آپ کی ہر وش پوری ہوگی، ناممکن کام بھی ممکن ہو جائیں گے، ذاتی گھر ہو، کاروبار ہو، اچھی نوکری ہو، اچھے گریڈز ہوں، اچھے رشتے ہوں، کوئی بھی پرابلم ہو ہر چیز پاسبل ہوگی۔ 6 بہنوں کا اکلوتا بھائی تھا، کڈنیپرز تھے نا وہ خود ہی واپس ان کے گیٹ کے آگے اس بچے کو چھوڑ گئے تھے اور کوئی ڈیمانڈ بھی نہیں کی، صرف 4 دن میں۔ السلام علیکم جی، کیا حال چال ہے؟ آئی ہوپ بالکل ٹھیک ٹھاک خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں۔ اور جی آج کا ٹاپک بہت مزے کا اور میرا تو موسٹ فیوریٹ ہے، میرا دل کرتا ہے ہر ٹائم اسی ٹاپک پہ بات کی جائے، کیونکہ نا مجھے ایسا لگتا ہے میری لائف میں جتنی بھی نعمتیں ہیں نا وہ ساری کی ساری اسی کی وجہ سے ہیں۔ وہ ساری چیزیں آج میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی۔ اس کے علاوہ نا ہم نے موموز بنائے تھے بٹ میں نے ریکارڈنگ نہیں کی تھی کیونکہ میں تھوڑا سا ڈر رہی تھی، پتہ نہیں کیسے بنتے ہیں، اچھے بنتے ہیں نہیں بنتے ہیں۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم آپ کے ساتھ ریسپی شیئر کروں گی، کیونکہ یہ اتنے مزے کے بنے تھے نا، بلکہ مجھے دکھ ہو رہا تھا کہ میں نے اتنے کم بنائے ہیں۔ بس مجھے یہ تھا کہ پتہ نہیں کیسے بنیں گے، تو پہلے تھوڑے سے بنا کے دیکھتی ہوں، اگر اچھے بنے پھر آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی۔ لیکن یہ بہت مزے کے بنے تھے، اب انشاءاللہ لازمی آپ لوگوں کے ساتھ جب بھی نیکسٹ ٹائم بناؤں گی نا ریسپی شیئر کروں گی۔ اور نا بچوں کو ان کے پاپا نے نا ایک ٹاسک دیا تھا کہ اگر آپ لوگ یہ ٹاسک اچھے سے کرو گے نا تو پھر میں آپ لوگوں کو پیزا بھی کھلاؤں گا اور آپ لوگوں کو گفٹ بھی ملے گا۔ تو بچوں نے نا وہ ٹاسک بھی کمپلیٹ کر لیا، تو پھر ان کے پاپا ان کے لیے پیزا بھی لے کے آئے اور ساتھ میں ان کو گفٹ بھی دیا۔ تو دیکھتے ہیں ان کے گفٹ میں کیا ہے، اور ساتھ ساتھ ہم بات کرتے ہیں اپنا ٹاپک پہ۔ میں نا کبھی کبھی سوچتی ہوں کہ یہ کیا لفظ اللہ تعالیٰ نے اتارا ہے، مطلب یہ اتنا پاورفل ہے جس سے آپ کی نیکیاں بڑھتی ہیں، جس سے آپ کے گناہ ختم ہو جاتے ہیں اور جس سے آپ کی ہر وش پوری ہو جاتی ہے۔ مطلب یہ ایسا لفظ ہے کہ آپ اس کو پڑھیں اور کوئی آپ کی ایسی وش جو پوری نہ ہو، کیونکہ ہر کسی کی کوئی نہ کوئی وش ہوتی ہے اور ہر کوئی چاہتا ہے کہ وہ وش پوری ہو جائے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ یہ ہماری سب سے بڑی خواہش ہے، ہم چاہتے ہیں یہ پوری ہو جائے ہماری زندگی میں۔ ہر انسان اپنی خواہشات پوری کرنا چاہتا ہے، لیکن ایسے پرابلمز ہوتے ہیں جس کی وجہ سے وہ پوری کر نہیں سکتا، اور پرابلمز تو ہر کسی کی لائف میں ہوتے ہیں۔ اگر کوئی کہے نا کہ میری زندگی میں کوئی مسئلہ نہیں ہے تو ایسے انسان بہت کم ہوں گے، اور زیادہ تر پرابلمز نا انسان کی لائف میں سٹارٹ ہوتے ہیں شادی کے بعد۔ شادی سے پہلے بھی مسئلے ہوتے ہیں لیکن بڑے کم ہوتے ہیں اور وہ ذرا ڈیفرنٹ ہوتے ہیں۔ شادی سے پہلے نا بچے بچیوں کو اپنی اسٹڈیز کا پرابلم ہوتا ہے، اچھے گریڈز وہ چاہتے ہیں، اور اس کے علاوہ کچھ لوگ اپنے بچے بچیوں کا بہت اچھی جگہ پہ رشتہ کرنا چاہتے ہیں اور رشتوں کی وجہ سے پریشان ہوتے ہیں، یا پھر بہت سے بچے نا ایک مسئلے سے گزرے ہوتے ہیں اور وہ ہوتا ہے غربت کا۔ بہت سے ان کی چھوٹی چھوٹی ننھی منھی خواہشات بھی پوری نہیں ہو رہی ہوتی صرف غربت کی وجہ سے۔ اصل مسئلے مسائل شروع ہوتے ہیں شادی کے بعد۔ سب سے بڑا مسئلہ جو شادی کے بعد سٹارٹ ہوتا ہے نا، اور سب سے پہلا وہ ہوتا ہے بے اولادی کا، جو بہت سارے کپلز کو فیس کرنا پڑتا ہے۔ اور میرے خیال میں نا یہ اتنا بڑا مسئلہ ہے نہیں جتنا بڑا مسئلہ لوگ بنا دیتے ہیں، اور یہ اتنا پرسنل کوسچن ہے نا، لیکن لوگ بلا جھجک پوچھ رہے ہوتے ہیں، انہیں کوئی شرم محسوس نہیں ہو رہی ہوتی، اور بس ان سے سوال کرتے ہیں کہ گڈ نیوز کب دے رہے ہو، خوشخبری کب سنا رہے ہو۔ اور اگر کسی کپل کی شادی کو تھوڑا سا بھی ٹائم گزر جاتا ہے نا تو پھر مشورہ فری ہوتا ہے کہ کسی کو دکھایا نہیں، کسی سے علاج نہیں کروایا، اور پھر ٹوٹکوں میں ٹوٹ کے اس بابے کے پاس جانا تھا، ایسے کرنا تھا، ویسے کرنا تھا۔ اور یہ کام نا زیادہ تر وہ لوگ کرتے ہیں جن سے بالکل امید نہیں ہوتی کہ مطلب اتنی لائف ان کی گزر گئی، اب کچھ سمجھدار ہو گئے ہوں گے، لیکن یہ زیادہ تر کام امیاں ساسیں یہ لوگ کر رہے ہوتے ہیں۔ خیر جی، اگر کسی کے پاس اولاد ہے، بچے ہیں، تو ان کے پاس ذاتی گھر نہیں ہے، کرائے کے گھروں میں دھکے کھا رہے ہوتے ہیں بیچارے۔ غربت مہنگائی نے لوگوں کو اتنا زیادہ پریشان کیا ہوا ہے، بچوں کو کھلانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا، اور کئی لوگوں کی تو پوری پوری زندگی گزر جاتی ہے، 5 5 6 6 بچے ہوتے ہیں اور وہ خود بھی میاں بیوی ہوتے ہیں ایک کمرے میں۔ اتنی لائف ان کی نا ایک کمرے میں گزر جاتی ہے، اور پھر اوپر سے ماشاءاللہ سے پاکستان انڈیا کا جوائنٹ فیملی سسٹم، میاں بیوی کے جھگڑے، کسی کے پاس اچھی جاب نہیں ہے، اور اگر کسی کا بزنس ہے تو دن بدن کاروبار نیچے کو جا رہا ہے، ہر دوسرے دن لاس۔ اور اگر کسی کے پاس سب کچھ ہے نا، گھر ہے، گاڑی ہے، جاب ہے، کاروبار ہے، بچے ہیں، تو اولاد نافرمان ہے۔ اور اگر کسی کے پاس سب کچھ ہے نا تو صحت ہی نہیں ہوتی۔ کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے پاس دنیا کی ہر نعمت ہوتی ہے لیکن اچھی صحت نہیں ہوتی۔ بس ہر انسان نہ کسی پرابلم سے گزر رہا ہوتا ہے، اس کی کوئی نہ کوئی خواہش ادھوری ہوتی۔ خیر جی، جتنے بھی پرابلمس کا ذکر کیا جائے اتنے ہی کم ہے، کیونکہ کچھ لوگ بیچارے تو نا ایسے پرابلم سے بھی گزر رہے ہوتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم کسی کو بتائیں تو بتائیں بھی کیا، اور بتائیں تو بتائیں بھی کسے، مطلب ایسے ان کے مسئلے ہوتے ہیں کہ وہ کسی کو بتانے والے بھی نہیں ہوتے۔ لیکن جیسے بھی پرابلمز ہوں، جتنی بڑی بھی وش ہو، ایک ایسی چیز ہے جو سب کچھ پورا کر سکتی ہے، اور وہ ہے استغفار۔ کثرت سے استغفار کریں، استغفر اللہ، استغفر اللہ، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کام کرتے ہوئے استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ آپ کی زبان اللہ کے ذکر سے تارو، اور ذکر کیا کرنا ہے؟ استغفر اللہ، استغفر اللہ۔
آپ کا جو بھی مسئلہ ہے، جتنا بڑا بھی مسئلہ ہے، یہ نہیں سوچنا کہ یہ اتنا بڑا مسئلہ ہے، یہ حل کیسے ہوگا، یہ بالکل اپنے مائنڈ میں نہیں لانا۔ آپ نے صرف یقین کے ساتھ استغفار کرنی ہے، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ وہ جو جتنی بڑی بھی مشکل ہے نا، ہمیشہ مشکل کو بتایا کریں آپ کا اللہ کتنا بڑا ہے، اللہ کو نہ بتایا کریں آپ کے مسئلے کتنے بڑے ہیں۔ اگر آپ کثرت کے ساتھ استغفار کرتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ آپ کی ہر مشکل آسان کرے گا، آپ کی ہر وش پوری ہوگی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو وہاں سے رزق دے گا جہاں سے آپ کو گمان بھی نہیں ہوگا، اور وہاں سے رستہ کھولے گا کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے ہوں گے۔ آپ نے اکثر لوگوں کو کہتے ہوئے سنا ہوگا کہ وہ شخص تو ایسا ہے نا، پتھر دل کا ہے نا، کہ اس کو کوئی فرق ہی نہیں پڑتا، اس کے سامنے جو مرضی کر لو نا، وہ ٹس سے مس نہیں ہوتا۔ لیکن اگر آپ استغفار کرتے ہیں، آپ کے سامنے کوئی گنڈا بھی آ جائے نا، جتنا مرضی بڑا پھنے خام بھی ہوگا، آپ کے سامنے موم بن جائے گا۔ میں آپ کو گارنٹی دیتی ہوں، آپ کی ہر وش پوری ہوگی، آپ کا ہر مسئلہ حل ہو جائے گا۔ آپ کو اچھی جاب چاہیے، آپ کو ذاتی گھر چاہیے، آپ کو خوشحالی چاہیے، آپ کو ایک پاک صاف گھر کا ماحول چاہیے، اچھی صحت چاہیے۔ اور ہاں، ایک پرابلم جو بہت سے گھروں میں ہوتا ہے، میاں بیوی کی لڑائی، میاں بیوی کی جھگڑے کی وجہ سے نا بہت سے لوگ پریشان ہوتے ہیں۔ شوہر کہتا ہے میری بیوی کسی کام کی نہیں ہے، بیوی کہتی ہے میرا شوہر ہر ٹائم مجھ سے لڑتا ہے۔ آپ لوگ نا جس ٹائم ایک دوسرے سے لڑائی کر کے گھر میں نحوست پھیلا رہے ہوتے ہیں نا، بچوں کو خراب کر رہے ہوتے ہیں، اس ٹائم پہ استغفار کر کے دیکھیں، دیکھیے گا آپ کی لائف میں معجزے ہوتے۔ اور یہ بات نا میں بچیوں سے کہوں گی جو اپنے گریڈز کی وجہ سے پریشان ہے نا، چاہے آپ کے ایگزامز اچھے نہیں ہوئے، چاہے آپ نے اپنا پیپر بہت برا دیا نا، جس ٹائم پہ آپ اسٹڈیز نہیں نہ کر رہے ہوتے، فری ٹائم ہوتا ہے، فیملی کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں، کھیل رہے ہوتے ہیں یا ٹی وی دیکھ رہے ہوتے ہیں، اس ٹائم پہ آپ نے استغفار کرنی ہے۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ، بیٹھے ہوئے نا جتنا بھی آپ کے پاس ٹائم ہے نا، آپ نے استغفار کرنی ہے۔ پھر دیکھیے گا جب آپ کا رزلٹ آئے گا نا، آپ خود حیران رہ جائیں گے کہ میرا پیپر اتنا بیکار تھا، یہ گریڈ آیا کیسے۔ تو بس آپ لوگوں نے کثرت سے استغفار کرنی ہے، اور آپ لوگوں نے اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کام کرتے ہوئے ہر حال میں استغفار کرنی ہے، اللہ تعالیٰ کو یاد رکھنا ہے۔ بس ہر حال میں اللہ تعالیٰ کو یاد رکھیں، اللہ کو کبھی نہ بھولیں، اللہ کو اپنا بنانے کی کوشش کریں، اللہ آپ کا بن جائے گا، اور جس کا اللہ بن گیا نا، وہ پھر دونوں جہانوں میں کامیاب ہے۔ اور یہاں پر میں آپ لوگوں کو ایک بات بتاؤں، اللہ نا بہت تھوڑے پہ راضی ہو جاتا ہے۔ اللہ اتنی بڑی ہستی ہے لیکن اتنے ہی تھوڑے عمل سے راضی ہو جاتا ہے، اور لوگوں کے آگے آپ گڑ گڑائیں، منتیں کریں، ترلے کریں، انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن اللہ کے لیے نا ایک آنسو بھی بہت ہوتا ہے۔ آپ لوگوں کی بجائے نا اللہ کو راضی کریں، اللہ آپ سے راضی ہوگا۔ آپ کے آنسو بڑے قیمتی ہیں، جن کو ان کی قدر نہیں نا، ان کے آگے نہ بہائیں، اللہ کے آگے بہائیں۔ اور یہاں پر میں آپ لوگوں کو نا ایک چھوٹا سا واقعہ بتاتی ہوں، اس کے بعد ویڈیو کو اینڈ کرتے ہیں۔ امام احمد بن حنبل، سبھی ان کو جانتے، وقت کے امام تھے۔ ایک بار وہ کہیں جا رہے تھے، راستے میں دیر ہو گئی، تو انہوں نے سوچا کہ آج رات اسی بستی میں قیام کر لیتا ہوں۔ وہ مسجد گئے، اور مسجد میں جا کے انہوں نے کہا کہ مجھے ایک رات یہاں پر گزارنے دیں۔ مسجد والوں نے کہا کہ نہیں نہیں، ہمارا اصول ہے، ہم رات کو عشاء کی نماز کے بعد مسجد بند کر دیتے ہیں۔ وہ مسجد والوں سے ریکویسٹ کرنے لگے کہ صرف ایک رات کی تو بات ہے، آپ مجھے یہاں پر ایک رات گزارنے دیں۔ مسجد والے انہیں کہنے لگے کہ نہیں، آپ یہاں سے جائیں، ہم نے مسجد بند کرنی ہے۔ تو پاس سے نا ایک نان والا آدمی گزرا، جو نان روٹی بناتا تھا نا، اس نے کہا کہ آپ انہیں کیوں باہر نکال رہے ہیں؟ انہوں نے کہا اس لیے کہ ہم نے مسجد بند کرنی ہے، تو یہ کہیں اور چلے جائیں۔ تو وہ جو نان والا آدمی تھا نا، اس نے امام صاحب کو کہا کہ آپ میرے ساتھ آ جائیں اور آج رات میرے پاس گزاریں۔ تو امام صاحب اس نان والے آدمی کے ساتھ اس کے گھر چلے گئے۔ اب امام صاحب دیکھتے ہیں کہ وہ نان والا آدمی نا ہر کام کرتے ہوئے نا استغفار کر رہا ہے، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ جب وہ نان بھی بنانے بیٹھا نا، تو وہ بس نان بناتے ہوئے بھی ساتھ ساتھ استغفار کر رہا ہے۔ تو امام صاحب اسے کہتے ہیں کہ تمہیں اس استغفار نے کچھ فائدہ بھی دیا یا ایسے ہی بس پڑھتے ہو؟ تو وہ نان والا آدمی کہتا ہے کہ جب سے میں نے استغفار شروع کیا نا، رزق اتنا وافر ہے کہ ختم ہونے کا نام نہیں لیتا، بڑھتا ہی جا رہا ہے، اور میری ایسی کوئی خواہش نہیں ہے جو پوری نہ ہوئی ہو، ہر خواہش پوری ہو گئی ہے، لیکن بس ایک خواہش رہتی ہے، وہ ابھی تک پوری نہیں ہوئی۔ تو امام صاحب بڑا حیران ہوئے اور اس سے پوچھنے لگے کہ وہ کون سی خواہش ہے جو ابھی تک پوری نہیں ہوئی؟ تو وہ کہتا ہے کہ سنا ہے، امام احمد بن حنبل بڑے نیک انسان ہیں، استغفار کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ میری بھی ان سے ملاقات کروا دے، بس یہ ایک وش ہے جو ابھی تک پوری نہیں ہوئی۔ تو امام صاحب کہتے ہیں کہ وہ تو میں ہی ہوں۔ تو وہ نان والا آدمی بھی حیران پریشان کہ میری ملاقات تو بڑی دور کی بات، اللہ تعالیٰ نے امام صاحب کو میرے گھر ہی بھجوا دیا۔ تو بس اسی طرح ہی نا استغفار کے ساتھ واقع میں ہی معجزے ہونے لگتے ہیں، اور میری اپنی لائف میں ہوتے ہیں الحمدللہ۔ آپ لوگ بھی استغفار شروع کریں، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی کامیاب کرے گا، آپ کی ہر وش پوری ہوگی، ہر مسئلہ حل ہو جائے گا۔ کوئی بھی انسان جس پرفیکٹ لائف کی تمنا کرتا ہے، آپ لوگوں کو وہی ملے گی اگر آپ لوگ استغفار کریں گے۔ ہمارے نیبرز میں نا 6 بہنوں کا اکلوتا بھائی تھا، اور وہ کڈنیپ ہو گیا تھا، کچھ پتہ نہیں تھا کہاں پہ ہے، کس حال میں ہے، اور یہ بھی نہیں پتا تھا کہ واپس ملے گا بھی یا نہیں ملے گا۔ تو میں نے ان کی سسٹرز کو استغفار کا مشورہ دیا تھا، اور صرف 2 سسٹرز نے استغفار کی تھی، اور جو کڈنیپرز تھے نا، وہ خود ہی واپس ان کے گیٹ کے آگے اس بچے کو چھوڑ گئے تھے، اور کوئی ڈیمانڈ بھی نہیں کی، صرف 4 دن میں۔